کہ پیغمبر اسلام جب ایک ایک آسمان کو طے کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں تو ہر آسمان میں پیغمبر کو ان فرشتوں کا گروہ ملا جن کا نام ہے ملائکۃ الخاشعین، جو پچھلی تقریر کے سب سے آخری جز میں آیا کہ جب پیغمبر نے گنہگاروں کو دیکھا اور آگے بڑھے اور وہ فرشتہ نظر آیا جو آدھا آگ کا اور آدھا برف کا بنا ہوا تھا، اور اس کے بھی آگے پیغمبر بڑھے تو کچھ ایسے فرشتے نظر آئے کہ جو مسلسل رو رہے ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں، اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول جس دن سے یہ پیدا ہوئے ہیں ان کی یہی حالت ہے، جو رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے تو قیام میں ہے، جس کے ہاتھ قنوت کے لیے بلند ہے اس کے ہاتھ بلند ہے، ہزاروں اور لاکھوں سال سے ان کی یہی حالت ہے، اور فقط اپنے پیدائش کے بعد پہلی مرتبہ پیغمبر کو دیکھ کے وہ اپنی عبادت کو روک کے باتیں کر رہے تھے، پیغمبر سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ جو ملائکہ ہے جن کا نام ہی ملائکۃ الخاشعین ہے، خشوع کرنے والے، خضوع کرنے والے، انتہائی توجہ سے عبادت انجام دینے والے، یہ ملائکہ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے ہر آسمان میں پیغمبر اسلام کو ملے۔ یہ ایک ایک گروہ 7 آسمانوں پر تھا، تو بار بار اب ان کا تذکرہ نہیں آئے گا، لیکن روایت میں یہ ہے کہ یہ ہر آسمان پر تھے، اور جب پیغمبر سے ملاقات ہوتی تھی تو پیغمبر کو اور پیغمبر کی امت کو خیر اور بھلائی اور نیکی کی خوشخبری دیتے تھے۔ دوسری چیز یہ کہ پیغمبر اسلام جس آسمان میں داخل ہوتے ہیں، یہ تفصیل آ گئی تھی 2 ہفتے پہلے، دروازہ بند ہوتا تھا، پیغمبر کا نام سن کے پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ اچھا کیا وہ مبعوث ہو گئے ہیں، اور جب جبرائیل تصدیق کرتے تھے تو خوشی کے عالم میں فرشتے دروازہ کھول کے پیغمبر کا استقبال کرتے تھے۔ تو پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ ہر دروازے پر، یعنی 7 کے 7 آسمانوں کے دروازوں پر میں نے کلمہ اسی طرح دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین۔ جنت کے دروازوں پر تو آپ سنتے ہیں علماء سے، مگر معراج کے سفر میں 7 آسمانوں کے دروازے پہ پیغمبر رکے بھی تھے کیونکہ دروازہ بند ہوتا تھا، اور اس دوران پیغمبر دیکھتے تھے کہ ہر دروازے کے اوپر یہ تختی لگی ہوئی ہے 7 کے 7 آسمانوں پر۔ تیسری چیز یہ کہ پیغمبر اسلام 7 کے 7 آسمانوں پر ایک ایک محل دیکھا تھا، اور تھوڑی تبدیلی کے ساتھ پہلے آسمان پر پیغمبر اسلام نے جو محل دیکھا وہ چاندی کا بنا ہوا تھا، انتہائی خوبصورت، لیکن اس کے سامنے 2 فرشتے پہرے دار یا چوکیدار کی حیثیت سے کھڑے تھے۔ جب ان سے سوال کیا کہ یہ کس کا محل ہے، کہا بنی ہاشم کے ایک نوجوان کا۔ دوسرے آسمان پر بالکل اسی انداز کا ایک محل بنا، مگر یہ چاندی کا نہیں سونے کا ہے، لیکن یہاں بھی 2 فرشتے پہرا دے رہے ہیں، اور جب سوال ہوتا ہے تو ان کا جواب بھی یہی ہے۔ تیسرے آسمان پر بھی بالکل ویسا ہی ایک محل بنا ہوا، فرشتے وہاں پر بھی ہیں، سوال کا جواب وہی دیتے ہیں، مگر یہ محل چاندی اور سونے کا نہیں بلکہ یاقوت سرخ کا ہے، سرخ رنگ کے یاقوت کا۔ چوتھے آسمان پر بھی بالکل ایسا ہی محل بنا ہوا ہے، مگر یہ سفید موتیوں کا ہے۔ 5ویں آسمان پر بھی بالکل ایسا ہی محل بنا، مگر یہ زرد موتیوں کا ہے۔ 6ٹھے آسمان پر بھی بالکل ایسا ہی محل بنا، اور یہ سبز موتیوں کا ہے۔ اور 7ویں آسمان پر بھی بالکل ایسا ہی محل بنا، مگر یہ دنیا کی کسی دھات کا نہیں، نہ جواہرات کا، نہ موتیوں کا، نہ چاندی کا، نہ سونے کا، نہ یاقوت کا، بلکہ یہ عرش الہی کے نور سے بنا ہوا 7واں محل ہے۔ وہاں پہ جب سوال کیا گیا تو پیغمبر کو پتا چلا، لیکن وہ آخری آسمان کے حالات میں میں بیان کروں گا۔ روایت کا اتنا حصہ چونکہ بار بار دہرایا جائے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، وقت کم، اس لیے ابتدا میں نے یہ چیز بھی واضح کر دی کہ ہر آسمان پر پیغمبر کو ایک خوبصورت محل ملا، 2 فرشتے پہرا دیتے ہوئے ملے۔ اس سوال کے جواب میں کہ یہ محل ہے کس کا، ہر جگہ یہی جواب ملا کہ یہ بنی ہاشم کے ایک نوجوان کا محل ہے۔ اور چوتھی چیز جو اس تمام مناسبت سے ہٹ کے آ رہی کہ پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ ہر آسمان پر ملنے والے فرشتوں نے مجھے ایک چیز کی نصیحت کی، وصیت کی۔ یہ لفظ نصیحت پیغمبر کے لیے تو نہیں، امت پیغمبر کے لیے ہے کہ اللہ کے حبیب آپ جا کے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دیجیے گا کہ وہ فسد سے غافل نہ ہو۔ وہ جو حجامت کرائی جاتی ہے، وہ جو پچھنے لگائے جاتے ہیں، وہ جو گندا خون سال میں 1 یا 2 مرتبہ نکالا جاتا، جس کے لیے آپ کو جنتریوں میں اکثر آدمی امام کی روایت ملے گی کہ اس مہینے میں یہ عمل اچھا ہے، اس مہینے میں یہ عمل نقصان دہ۔ وہ ایک عمل جسے فسد کھلوانا بھی کہتے ہیں،
حجامت کروانا بھی کہتے ہیں، پچھنے لگانا بھی کہتے ہیں، جس میں رگ سے گندا خون نکالا جاتا. تو خیر یہ روایت کی میں نے بار بار اس کی تکرار کرنا کچھ اچھا نہ سمجھا. پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک 7 کے 7 آسمانوں کے فرشتوں نے پیغمبر سے اس کا تذکرہ ضرور کیا. اور 5ویں اور آخری بات جو 7 آسمانوں میں دہرائی گئی وہ تو بہت مشہور ہے، آپ اکثر مجالس میں سنتے ہیں کہ پیغمبر کس آسمان پر سے گزرے. ملائکہ نے علی کے بارے میں سوال ضرور کیا، البتہ 4تھے آسمان سے انداز سوال ذرا بدل گیا، وہ آج آپ سنیں گے. تو خیر ان 5 ان باتوں کے بعد جو 7 کے 7 آسمانوں میں پیش آئیں، یہ جو 5 باتیں جو 7 آسمانوں میں پیش آ رہی ان کو ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے